اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج میں بنی اسرائیل کی یہ آیت جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سبق دیا ہے قرآن پاک میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، والدین کے لیے خصوصی دعا جو ہے آج میں اس پہ بات کروں گی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یقیناً ہم سب والدین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے اور اس کا باعث ہمارے والدین ہیں۔ ہم اگر بہت زیادہ سائنس میں بھی چلے جائیں اور بہت زیادہ اسلام کو بھی اسٹڈی کریں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم والدین کے رحم و کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی اور ہمارے لیے باعث تخلیق ہمارے والدین کو بنایا۔ میں یہاں پہ اپنی زندگی ان کے راؤنڈ اباؤٹ جو چیزیں دیکھتی ہوں، جو کچھ ایکسپیرینسز ہیں ہمارے ارد گرد لوگوں میں، تو میں اسی حوالے سے آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ مجھ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری بھی کریں تو مجھے ضرور گائیڈ کریں اس معاملے میں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم کیا تھے؟ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیا کھا سکتے تھے؟ کیا ہم اپنا خیال رکھ سکتے تھے؟ اب ایسا کیا شیطان نے ہمارے اندر بھر دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ہی ناشکری ہو گئے ہیں؟ کیا جو انسان اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ اور بینگ مدر میں بھی تھوڑا سا اس چیز میں دیکھتی ہوں جو کمیاں ہم ماؤں کی ہوتی ہیں یا والدین کی ہوتی ہیں، دونوں کی اولاد کی پرورش کے معاملے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہم بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، ان کو چلنا سکھاتے ہیں، ان کو کھانا سکھاتے ہیں، ان کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کے لیے اتنی تگودو کرتے ہیں اسکول کی تعلیم کی، کیا ہم ان کے لیے دین کی تعلیم کی اتنی تگودو کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کی تعلیم کے لیے؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور ہاں، جہاں پر ہم بچوں کو ساری عبادات سکھا رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے اگر تو اس کا کوئی مقصد ہے تو ہم اپنے بچوں کو اس آیت کو کھول کر بیان کر کے سکھاتے ہیں۔ میں نے جو تجربہ یا مشاہدہ کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، ہیزیٹیشن ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے بچوں کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان۔ پیرنٹس بچوں کو کہہ ہی نہیں پاتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں یا ہم سے محبت کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی محبت کرتے رہیں گے اور ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے۔ بے شک یہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہیزیٹیشن ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ بچوں کو بتانا ہوگا کہ والدین سے محبت کرنا، والدین کی کیئر کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کو اف تک نہ کہنا، یہ سب بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اگر بچے والدین سے دور ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے بگڑ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر والدین مومن ہیں اور صحیح راستے پر ہیں تو بچے دور ہو کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو کیوں نہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنے پاس رکھا جائے اور ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے۔ اگر بچے والدین کی اہمیت مان لیں گے، والدین کو مان لیں گے، تو کیا والدین کی بات نہیں مانیں گے؟ جب بچے والدین کی بات مانیں گے اور ان کے فرما بردار ہو جائیں گے، کیا اللہ کی بلیسنگز نہیں آئیں گی ان کے لیے؟ ضرور آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں اس بات کو ایک جاب، ایک ٹاسک، ایک مشن، ایک ایم کی طرح لینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنا آپ منوانا ہے، اس لیے اس انداز سے کہ ہم ان کے ویل وشر ہیں۔ جب تک بچوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم جو کچھ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہے، وہی ان کے لیے بہترین ہے اور ہم ہی ان کے بہترین دوست ہیں اور ہم پیرنٹس ہی ان کے خیر خواہ ہیں، تب تک بچے کیوں بات مانیں گے ہماری؟ ان کو تو دنیا کی ساری رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو موبائل ہیں، ان کے پاس تو لیپ ٹاپ ہیں، پوری دنیا ایک کلک، ایک ٹچ کے وقفے پہ ان کے پاس ہے نا۔
وہ پھر والدین کی باتیں، والدین کی نصیحتیں کیوں سنیں گے؟ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے والدین ہی آپ کے سنسیئر ہیں، آپ کے والدین ہی آپ کے ویل وشر ہیں، وہی آپ کی بہتری چاہ سکتے ہیں، وہی آپ کی، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں، میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں، میرے بچے کو کسی بھی طرح بستر میں اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے اور اس بستر کو آگ لگ جاتی ہے، تو کیا میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بچے کو نہیں اٹھاؤں گی؟ میں اس کو نہیں جگاؤں گی؟ میں اس کو نہیں باہر لے کے جاؤں گی؟ میں اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گی اور اپنے بچے کو آگ سے نکالوں گی، انشاءاللہ العزیز ضرور نکالوں گی۔ تو ہم میں سے کتنے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور وہ دین پر نہیں چل رہے، والدین کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہم ان کو لائف سٹائل دے رہے ہیں، یا ہم ان کو سکھا رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس زندگی کا انجام کیا ہوگا، آخرت بالخیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ساری باتیں کس نے سوچنی ہیں؟ ہم نے صرف بچوں کو پیدا کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کو بڑا کرنا ہے اور ہائی سٹینڈرڈ کے سکولز میں ڈال دینا ہے اور ان کو اونچی عہدوں پہ پہنچا دینا ہے۔ ایک مسلم، ایک مومن ماں باپ کا یہ خواب نہیں ہونا چاہیے، ان کی ایک یہ تمنا، یہی منشا نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے اپنی اولاد کو دین دے دیا، گویا اس نے سب کچھ دے دیا، اور اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں دیا اور ساری دنیا دے دی، تو گویا اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور ہمیں اس چیز پر خاص طور پہ توجہ دینی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے درمیان جو ہیزیٹیشن ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بچوں کے ساتھ دوستی والا رشتہ قائم کرنا ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ ہم ہی آپ کے ویل وشر ہیں، ہم ہی آپ کے لیے اچھا چاہ سکتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں اس میں بیٹا آپ کی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی چمک دھمک سے بے شک آنکھیں وقتی طور پہ چھندھا جاتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا بالخیر انجام کے لیے والدین کا فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم سب اس پر غور کریں۔ اجازت چاہوں